بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو کا استعمال کریں، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ذہین ہوگا۔ نمک کا مساج سکن پر کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جائے تو اس صورت میں متاثر آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو جان لو کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ جب کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو جان لو کہ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دینا۔ جب آپ پریشان ہوں تو درمیانی انگلی کا مساج کریں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ شہادت کی انگلی کا تعلق معدے اور بڑی آنت سے ہوتا ہے۔ سردیوں میں بعض افراد کی پیر کی انگلیاں پھولنے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو جس بندے کو یہ کیفیت ہو تو یہ ٹوٹکا اختیار کیجئے۔ 2 کلو پانی کے اندر 1 پاؤ نیم کے پتے گرم کر کے اس پانی میں 4 چمچ بر کے نمک ڈال دیں۔ پانی اس قدر پکائیں کہ پانی 1.5 کلو رہ جائے، پھر اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال دیں۔ جب پانی نیم گرم ہو جائے تو متاثرہ پاؤں کو اس پانی میں 10 منٹ تک ڈالے رکھیں۔ اس کے بعد پاؤں کو رضائی میں آدھا گھنٹہ رکھ لیں۔ انشاءاللہ کامیاب ترین ٹوٹکا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ گائے کا گوشت بیماری ہے، مگر گائے کے دودھ میں شفا موجود ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں روغن سونف کو متاثرہ حصے پر مالش کریں، جس سے چربی کم ہوگی۔ سونف کا رک لیکوریا میں بھی فائدہ مند ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ اگر پیچھے کی جانب سے شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ناف میں رات کے وقت زیتون کا تیل
اور روغن بادام کا تیل لگائیں، انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ دانتوں کا شدید درد ہو تو لہسن کے 2 جوے لیں، 2 چمچ شہد میں اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر مسل دیں، انشاءاللہ منٹوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، کہا لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا کھانا بری عادت ہے، اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ اگر آپ کو کسی کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی بہت شدید ہو، تو اس کے قریب جانے سے قبل 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ جب بھی اپنے ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیا کریں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھویا کریں، اس سے آپ کے بال گھنے اور مضبوط ہوں گے۔ کٹا ہوا لیمو اپنی فریج میں رکھ دو، اس سے فریج کے اندر بدبو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، آپ کو خود فائدہ محسوس ہوگا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے انسان کو کبھی بھی جسم کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حاملہ عورتیں روزانہ 1 آلو کھا لیا کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ بہت طاقتور ہوگا۔ سبزی کے اندر تیز پات کا استعمال کرو، یہ دماغ کو تیز کرے گا۔ آلو بخارے کا رس پیو، آپ کے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ صبح ناریل کھاؤ، دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ پان کے پتے چبانے سے چہرے پر کیل مہاسے نہیں نکلتے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ نیند کم آنے کا مسئلہ ہو تو دہی کے ساتھ شکرکندی کھا لو، آرام کی نیند آئے گی۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے بدن کا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہار منہ شہد اور کالی مرچ کا استعمال کریں۔ ڈپریشن میں پودینے کی خوشبو سونگھا کریں۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو انسان نہار منہ پودینے اور لیمو کا پانی پیتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن کے اندر شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے، اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو، معدہ بالکل ٹھیک اور ہاضمہ زبردست کرنا ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھانک لیا کرو۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو، یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی جاؤ۔ ایک ایسا ٹوٹکا جو معدے کے درد اور پیٹ کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ سونف 50 گرام، سیاہ نمک 10 گرام، ان کا باریک سفوف بنا لیں، اور جب ضرورت پڑے تب بھر کے سونف سے 6 گرام کھا لیا کریں۔ یہ معدے کے درد
اور پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ صبح اٹھتے کوشش کرو 1 گھنٹے میں ناشتہ کیا کرو، اس سے جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ گھر میں بلی پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ بالوں میں تلوں کا تیل لگا لینے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ بکرے کا گوشت کھانے والے انسان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ جو پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔